بات کا تو آج کی ملاقات جو ہے میں ایک چھوٹی سی پویم سے شروع کر رہا ہوں۔ جب ہم اور دیپک، وجے دادا جی کا لڑکا، یہ سب لوگ امریکہ سے واپس آئے تو حاجی بابا حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسا رہا، تو انہوں نے ایک بہت اچھی چھوٹی سی ملاقات دی۔ جگر تو نے جو پایا ہے ماشاء اللہ کیا کہوں، جگر تو نے جو پایا ہے ماشاء اللہ کیا کہوں، وہ جو تیری چاہت میں سمجھتے ہیں تجھے خوب، وہ جو تیری چاہت میں سمجھ گیا شاردا، وہ جو تیری چاہت میں سمجھتے ہیں تجھے خوب، تمنا یہی ہے کہ دعا پائی ہے خدا کی، سمجھتے ہیں تو خدا کی دعا پائی ہے، تمنا یہی ہے کہ دعا پائی ہے خدا کی، شت دیپ جلتے ہیں، یہ اردو کا لفظ ہے شت دیپ، مطلب جو ہمیشہ جلتے ہیں، لیمپ سے جلتے ہیں، جل رہے ہیں، روشن ہوئے ہیں راہوں میں، یہی اس مارگ کی خاصیت ہے۔ شت دیپ جلتے ہیں، جل رہے ہیں، روشن ہوئے ہیں راہوں میں، یعنی میرا چشمے پہ ہوا آ رہی ہے، بھاپ ہو رہا ہے، وہ سانس لے رہے نا تو وہ بھاپ جا رہا ہے۔ جل رہے ہیں، روشن ہوئے ہیں راہوں میں، رکھتے ہیں آداب سے، یہاں آداب نہیں ہے، رکھتے ہیں۔ ابھی جو جھگڑا ہوا تھا نا، اس میں جھگڑا ہوا تھا نا سرداروں میں، اور اس میں ایک آدمی مارا گیا، سنجیو، ایک آدمی جھگڑا ہوا تھا نا لال قلعے پہ جو ہوا تھا، جس نے ایک آدمی جب وہ گھس گیا تو اس نے اس کی بے ادبی وہ تو امرتسر میں ہوا تھا۔ تمنا یہی ہے دعا پائی ہے خدا کی، شت دیپ جلتے ہیں، جل رہے ہیں، روشن ہوئے ہیں راہوں میں، رکھتے ہیں ادبی، تیری جو ادا تو نے پائی ہے اس کی ہم بہت ادب کرتے ہیں، ہاں، رکھتے ہیں ادبی، تیری جو ادا تو نے پائی ہے، دادا کی کرپا تم پر قسمت تو نے آزمائی ہے، دادا جی کی دعا تم پر قسمت تو نے آزمائی ہے، شبنم کی طرح راہوں میں، شبنم سمجھتے ہو، شبنم کی طرح راہوں میں چمک تو نے دکھائی ہے، شبنم کی طرح راہوں میں چمک تو نے دکھائی ہے، تقدیر میں ہمیشہ برکت ترقی تو نے اٹھائی ہے، تقدیر میں ہمیشہ برکت ترقی تو نے اٹھائی ہے، منت مانگتا ہوں، اب یہ حاجی بابا کہہ رہے ہیں، منت مانگتا ہوں خدا سے، دعا تم پر ہمیشہ بنی رہے۔ اور آج انہی کا انہی کی ایک ملاقات شروع کرتا ہوں۔ ملاقات 5 13/4/92 کی یہ ملاقات ہے حاجی حضرت ملنگ بابا کلیان بامبے۔
ہمیں آپ کی زندگی بنانی ہے. آپ دیکھیے ان صوفیوں کی لینگویج. ہمیں آپ کی زندگی بنانی ہے، تمہارا اچھا ہو، تمہارا اچھا ہو ایسی تمنا رکھتے ہیں، تمہارا اچھا ہو ایسی تمنا رکھتے ہیں. رات دن پریشانی رہتی ہے کہ تمہیں آباد کیسے کروں، رات دن پریشانی رہتی ہے کہ تمہیں آباد کیسے کروں. تمہاری زندگی اچھی ہونی چاہیے ایسی تمنا رکھتا ہوں، ایسی تمنا رکھتا ہوں. اور اس کے لیے آپ کیا کوشش کر رہے ہو؟ آباد ہونے کے لیے سب پرساد دیے. اس زمانے میں کتنے پرساد دیے. ہر دیکشا کے بعد پہلے اس کو دیکشا کو وموچت کیا، وموچت کر کے دیکشا کے بعد پھر دیکشا دی اور پرساد دیا کہ اب اس دیکشا کو دھارن کرو، اور ایسا اس کے لیے دیا. ایک بہت اچھی ایک میسج کسی نے مجھے بھیجا ہے. دنیا چاہے سارے دروازے بند کیوں نہ کر دے، انسان کا مالک پہ اٹوٹ وشواس رہنا چاہیے. انسان کا مالک پہ اٹوٹ وشواس رہنا چاہیے. اس کا وشواس اسے صبر کرنے کی طاقت دیتا ہے. ایسے سمے میں اس کی بھکتی ہی اس کی شکتی بن جاتی ہے. ایسے سمے میں اس کی بھکتی ہی اس کی شکتی بن جاتی ہے. اس کی آستھا اور شردھا اسے ہر حال اور حالت میں وشواس دلاتی رہتی ہے کہ مالک اس کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھولے گا. آج صبح کا کسی نے مجھے میسج بھیجا ہے. آگے پرساد کوشش کر رہے ہو آباد ہونے کے لیے، سب پرساد دیے، آگے بھی پرساد دیں گے. لیکن آپ خود کیا کر رہے ہو؟ پہلوان خوراک کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ بیٹھک لگاتا ہے. پہلوان خوراک کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ بیٹھک لگاتا ہے تاکہ اس کا پیٹ نہ بھرے. تم کیا کرتے ہو؟ بیٹھتے ہو یا اٹھتے ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مورکھ ہوں کہ جو تمہیں آباد کرنے کی تمنا رکھتا ہوں. یہ حاجی بابا کہہ رہے ہیں. لگتا ہے کہ میں مورکھ ہوں، تمہیں آباد کرنے کی تمنا رکھتا ہوں. زندگی یہ ایک پیڑ ہے. ہم اور تم دونوں پالنہار ہیں. پالنہار یعنی ہم اس پیڑ کے پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں. پالنہار ہے. میں نے یدی پانی ڈالا تو تم رکشن کرو گے. اس پیڑ میں نے اگر پانی ڈالا تو تم اس کی رکشن کرو گے، یا تم پانی ڈالو تو میں رکشن کروں گا. بابا کہہ رہا ہے یا تم پانی ڈالو میں رکشن کروں گا. میں پانی دینے کے بعد تم بھی پانی ڈالو گے تو پیڑ مر جائے گا. میرے پانی دینے کے بعد تم بھی پانی ڈالو گے تو پیڑ مر جائے گا.
تمہیں ایک دن دعا دی تو سال بھی نبھانا ہے. تمہیں ایک دن دعا دی تو سال بھی نبھانا ہے. یعنی سال بھر سے بھی زیادہ کی وہ دعا ہے جو تمہیں وہ نبھانا ہے. مان لو کہ تم نے پوجن پٹھن اسمرن دھرماچرن نہیں کیا تو بھی کم سے کم دیا ہوا دعا نبھانا، دی ہوئی دعا نبھانا. تم اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ ایسا سوال پوچھنے سے ایک گرو بندھو کہتے ہیں ہم کو سب بھکتوں کو جو عادت ڈالی ہے ویسے چلتے ہیں. دوسرا کہتا ہے ہمیں جو سیکھ دی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. 2 بار اسنان کرتے ہیں آپ کے آروگ کے لیے، یعنی آروگ جو انہوں نے پوجا رکھی ہے ہم اس کے لیے. دھوتی پہنتے ہیں آپ کے لیے. ہمارا پرساد کہاں امنگل ہے. فقیر کے پرشت ایسے ہی آڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں. فقیر کے پرشت ایسے ہی آڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں. میرا پرساد لوگے تو تمہیں ایسا کچھ کرنا ہوگا. یہ یدی میں نے کہا ہوتا تو آپ کے کہنے کے انوسار چلتے ہیں. یہ میں نے کچھ کہا ہوتا تو آپ کے کہنے کے انوسار چلتے ہیں. یہ کہنا مناسب ہوتا. ابھی تک دعا دیتے وقت میں نے کچھ نہیں کہا. کچھ نہیں کہا تو تم نے اسنان کیا کہ تم ملین ہو. ملین سمجھ گئے؟ ہاں، یعنی کرمادھین ہو. ملین سے مطلب یہ نہیں مٹی، کرمادھین ہو. تم ملین ہو. اسنان نہیں کیا تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسنان نہیں کیا تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا میں نے کبھی کہا ہے. ہم نے تمہیں کیا سکھایا؟ کوشچن مارک. ہم نے تمہیں کیا سکھایا؟ ہم نے آپ کو عادت لگائی ہے. ایسا کہنا بھی صحیح نہیں ہے. ہم نے آپ کو عادت لگائی ہے ایسا کہنا بھی صحیح نہیں ہے. آپ کہتے ہو کہ آپ کے دوست نے آپ کو چائے کی عادت ڈالی تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہو گے کہ 2 بار اسنان کرنے کی بابا نے عادت لگائی. اس نے دوست نے ڈالی تو یہ بھی کہو گے کہ 2 بار بابا نے عادت لگائی اسنان کرنے کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دوست اور ہم کو اپنے ایک قطار میں کھڑا کیا. یعنی تم نے اپنے دوست کو اور ہمیں ایک ہی جگہ پہ کھڑا کیا ہے. آدمی عادت سے مجبور ہے. عادت ہو گئی تو وہ چھوٹتی نہیں. ہم نے تمہیں کوئی بھی عادت نہیں لگائی. تم نے ہی بری عادت خود کو ڈالی ہے. جب گھوڑا، آگے کی لائن بہت اچھی ہے. سنجے یہ اونچی والی ٹیبل چاہیے تھی مجھے. جب گھوڑا نیا ہوتا ہے تب اس کو رات کو چلاتے ہیں. ایک بار اسے یہ عادت لگی تو پیچھے گاڑی میں کوئی بیٹھتے ہی وہ چلنے لگتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے بیٹھا آدمی زندہ ہے یا مرا. آپ بھی آرتی کو ایسے ہی بیٹھتے ہو. جیسے ہی گھوڑے پر کوئی بیٹھتے ہی گھوڑا ترنت چلنے لگتا ہے، ویسے ہی یہاں گرو برہما کہتے ہی آپ آرتی کرنے لگتے ہو. یہ بات اگر آپ کو دیکھنی ہے تو سنجے جب آرتی کرتا ہے تو دیکھو، آرتی سائیں، آنکھیں بند، آرتی سائیں بابا سوکھے داتا رجیوا چرنا رجتڑیا. بس ایسے آرتی کرتا ہے.
اور دوسرا آدمی سمجھ نہیں سکتا، ناک میں بولتا ہے، ناک میں. آج کل سنجے کی بیوی آئی ہوئی ہے، صبح اس کو اٹھا کے اس کی سیوا کر کے اسے لاتا ہے. آج کل ایک نیلما آتی تھی، وہ نہیں ہے، تو یہاں کی تھوڑی سی آرتی اس کی جو تلسا مہارانی کی آرتی وغیرہ اس سے پیچھے کھڑا ہو کے کراتا ہے. لیکن گھوڑا ترنت چلنے لگتا ہے. ویسے ہی یہاں گرو برہما کہتے ہی آپ آرتی کرنے لگتے ہو، لیکن اس کا ارتھ سمجھ میں آیا ہے کیا؟ ہم زبردستی نہیں کریں گے. 1 گھنٹہ آرتی ہوتی ہے، اس میں بابا کا ہی دھیان لگا. ایسا کتنے بھکت ہیں، بابا کا دھیان لگا، ایسے کتنے بھکت ہیں. عادت کبھی اچھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بری ہوتی ہے. عادت کبھی اچھی نہیں ہوتی. سمجھ رہا ہوں، ہنس رہا، مسکرا رہا بیٹھے ہوئے. عادت کبھی اچھی نہیں ہوتی، بری ہوتی ہے. آج شام کو بابا کی طرف پیٹ کر کے آرتی کرو گے، تم تیار نہیں ہوگے. تم تیار نہیں ہوگے. آج یہاں وہاں بابا کہاں نہیں ہے. مسلمان پشچم کی اور پاؤں کر کے نہیں سوتے، کیونکہ اسی دشا میں ان کا بھگوان ہوتا ہے. بھکت کبیر سب مدینہ گئے. جب مدینہ گئے تب سوتے وقت پشچم کی اور پاؤں کر کے سو گئے. یہ دیکھ کر ملا کہنے لگے کہ تم کافر ہو. کبیر نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو جواب ملا کہ پشچم کی اور اللہ ہے اور اسی دشا میں پاؤں رکھتے ہو. تب کبیر نے کہا جس دشا میں خدا نہیں ہے اس دشا میں میرے پاؤں رکھو. غالب نے بہت اچھا کیا، غالب نے بہت اچھا کیا ہے. میں نام ہی بھول گیا، لینا تیرے ہسبینڈ کا، شاردا. سنجے غالب نے بہت اچھا کیا ہے. کافر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، کافر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو. تب کبیر جی نے کہا جس دشا میں خدا نہیں ہے اس دشا میں میرے پاؤں رکھو. لیکن ملا کچھ کر نہیں سکے، کیونکہ انہیں چاروں اور خدا نظر آنے لگے. تمہارے پاس واقعی میں بابا ہوتے تو سامنے تصویر میں ہی کیوں، پیچھے کواڑ میں بھی بابا نظر آتے، پیچھے کواڑ میں بھی بابا نظر آتے. لیکن تم عادت سے مجبور ہو. آج گرو برہما کے بدلے ویبھو شالی سے آرتی گرو کی تو آپ کا دھیان نہیں لگے گا. اس کے بعد کیا؟ یہی بار بار من میں آئے گا. سیدھا ہی چلنا تمہاری عادت ہے. تم آرتی کو عادت سے، بھکتی سے یا بھاو سے بیٹھتے ہو. تمہیں بائیں اور بیٹھ کر جھان بجانے کی عادت ہے. کبھی پیچھے بٹھایا تو من نہیں لگے گا. دوسروں کے گھر گئے تو کہو گے کہ وہاں پرماتما کا نام نہیں لے سکے. دوسروں کے گھر گئے تو وہاں پرماتما کا نام نہیں لے سکے، کارن اس واتاورن میں من استھر نہیں کر سکے. اس واتاورن میں من استھر نہیں کر سکے. مگر ارے صبح اٹھے. سنجیو تمہیں پتا ہے میں آدھی آرتی پوجا کب کر لیتا ہوں؟ صبح 6 بجے تک بابو جی. نہ 6 بجے تم اٹھتے بھی نہیں ہو. میں صبح 4:15 بجے
پوجا شروع کرتا ہوں اور 5:30 بجے ختم کرتا ہوں، اور چلتا ہوں، واک کرتا ہوں 1-1.5 گھنٹے، اس واک میں پوجا ہوتی ہے۔ نمسکار جی، کیسے ہیں سر؟ بس جوتے نہیں پہنتا، کپڑے باتھ روم جاتا ہوں، کپڑے وہی پہنتا ہوں، نہاتا نہیں ہوں۔ اس میں 108 نامسمرن بھی ہو جاتے ہیں، 21 ستگرو دادا کے بھی ہو جاتے ہیں، مہا منتر ہو جاتا ہے، یہ سب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب نہا دھو لیتا ہوں تو 5 دفعہ اوم شری سائی ناتھائے نمہ بولا، اور آمی گرو بھکت اور اوم شری اور ہے بھگوان ہمارے پریوار کے پرارتھنا کری، اور پورے دن کی پوجا پوری ہو گئی۔ ایک آرتی ہے، کاہے مانگ تجھے سدا دگمبر، کاہے مانگ تجھے سدا دگمبر، دت سوشان بھکتی نہ مانگے مکتی نہ ملے، وڈوی سمرسی۔ لیکن ملا کچھ کر نہیں سکے، کیونکہ انہیں چاروں خدا نظر آنے لگے۔ تمہارے پاس واقعی میں بابا ہوتے تو سامنے تصویر میں ہی کیوں، پیچھے کواڑ میں بھی بابا نظر آتے، لیکن تم عادت سے مجبور ہو۔ آج گرو برہما کے بدلے ویبھو شالی سے آرتی شروع کی تو آپ کا دھیان نہیں لگے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یہی بار بار من میں آئے گا، سیدھا ہی چلنا تمہاری عادت ہے۔ یہی من میں آئے گا، سیدھا ہی چلنا تمہاری عادت ہے۔ تم آرتی کو عادت سے، بھکتی سے یا بھاو سے بیٹھتے ہو۔ تم آرتی کو عادت سے، بھکتی سے یا بھاو سے بیٹھتے ہو۔ تمہیں بائیں اور بیٹھ کر جھان بجانے کی عادت ہے۔ کبھی پیچھے بٹھایا تو من نہیں لگے گا، کبھی پیچھے بھائی سنجے یہ ٹیبل دو مجھے، یہ اٹھاؤ، کبھی پیچھے بٹھایا تو من نہیں لگے گا۔ دوسروں کے گھر گئے تو کہو گے کہ وہاں پرماتما کا نام نہیں لے سکے۔ دوسروں کے گھر گئے تو کہو گے وہاں پرماتما کا نام نہیں لے سکے، کارن اس واتاورن میں من استھر نہیں کر سکے۔ تمہارا من ہے کہاں تو وہ استھر ہوگا۔ تمہارا من کہاں ہے جو استھر ہوگا؟ تمہارا من تو یا تو کھانے میں ہے، یا دھیرج دلی میں ہے، دینا انڈونیشیا میں ہے، تو من کیسے لگے گا؟ یہ دوسروں کے گھر گئے تو کہو گے کہ وہاں پرماتما کا نام نہیں لے سکے، کارن اس واتاورن میں من استھر نہیں کر سکے۔ تمہارا من ہے کہاں تو وہ استھر ہوگا۔ واتاورن انکول نہیں، اس لیے نامسمرن نہیں ہوا۔ ایسا کہتے بعد تم بھی واتاورن کو انکول نہیں لگے تم بھی واتاورن کو انکول نہیں لگے۔ یہ بھی دھیان میں آیا اب، یعنی تمہیں بھی واتاورن بھی آجیون ہے، اس کو اس میں جان ہے، اس کو بھی تمہیں اچھا لگنا چاہیے نا۔ یہ آتی ہے نا، جیسا بھاو ایسا دے۔ ہاں، جیسا باپ ایسا دے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ تمہارا من ہے کہاں تو میں استھر ہوگا۔ واتاورن انکول نہیں، اس لیے نامسمرن نہیں ہوا۔ ایسا کہتے بعد تم بھی واتاورن کو انکول نہیں لگے۔ یہ بھی دھیان میں آیا؟ کوشچن مارک۔ آپ اپنے آوچار سے گرو پیٹھ کی کتنی قیمت کم کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے آوچار سے جو آج تمہاری پوجا اسے گرو پیٹھ،
کی کتنی قیمت کم کر رہے ہو، یہ دیکھو۔ گھوڑے کو رات کو ایک چوک میں کھڑے رہنے کی عادت لگی، اور کسی دن مالک نے بھول سے اسے دوسرے چوک میں کھڑا کیا تو وہ گھوڑا اپنی جگہ پر آئے بنا نہیں رہتا۔ وہ گھوڑا اپنی جگہ پہ آئے بنا نہیں رہتا۔ حاجی بابا نے دیکھو تو آدمی کو کتنا گھوڑے سے کمپیئر کیا ہے۔ ہر ورش ہم دعا دے کر اوپر جاتے ہیں، ہر ورش ہم دعا دے کر اوپر جاتے ہیں، اور نیچے آواز کیوں آ رہا ہے؟ کیا اتھل پتل ہو رہی؟ اس کا انداز لگانے کی نظر لگائی تو نظر آتا ہے کہ تمہارے جیسے بھکت اس گھوڑے کی طرح اپنی پرانی جگہ پر آئے ہیں۔ کبھی ہم نے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے؟ تو کبھی ایسا نہیں کہو گے کہ بابا کی کرپا سے ٹھیک چل رہا ہے، اس کے بدلے کہو گے کہ بہت تکلیف ہے۔ اس کے بدلے کہو گے کہ بہت تکلیف ہے۔ اس کے بدلے کہو گے کہ بہت تکلیف ہے۔ ایک سیکنڈ بھائی، یہ ہٹاؤ۔ دیکھو ملاقات کے لیے کتنا کچھ پڑھتا ہوں میں، یہ دیکھو۔ اب تم انڈونیشیا میں بیٹھے ہو، اب مسکرا رہے ہو۔ اور آگے لے لو بس۔ اور قریب لاؤ، اور قریب لاؤ، بس۔ گرایا ہے کیا؟ کیا چیز گرا دی؟ یہ تمہاری بابا کی کرپا سے ٹھیک چل رہا ہے، اس کے بدلے کہو گے کہ بہت تکلیف ہے۔ یہ تمہاری عادت بن گئی ہے۔ اب تمہیں لگتا ہے کہ محبت سے آئے تو تمہیں ملے یا تمہاری عادت سے ملے۔ محبت میں آئے یعنی جس بات آ کے ہم نے یہ ملاقات تم سے شروع کری تو ہم محبت سے آئے تو تمہیں ملے یا تمہاری عادت سے ملے۔ عادت سے یا تمہاری عادت سے ملے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ ایسا کب تک چلے گا؟ آج آتے ہی نارائن راو کو پوچھا کیا حکم ہے؟ تو وہ کچھ نہیں بول پایا۔ آج تک عادت لگی ہے کہ بابا بولیں گے اور آپ سنو گے۔ آج تک عادت لگی ہے کہ جو بابا سوال کرنا ہے اس کا جواب نہیں، جو بابا بولیں گے وہ سنو گے۔ جو بابا بولیں گے اور آپ سنو گے۔ ہم بات کرنے ضرور آتے ہیں، لیکن بات کرنا میری عادت نہیں ہے۔ یہ حاجی بابا بولنا ہے، یہ تمہاری عادت ہے، یہ مجبوری دور کر کے پرسوں ہمیں ملنا، آج پھولوں کی سجاوٹ کی اور اس سے شوبھا بڑھ گئی۔ ہے۔ ایسا تم کہتے ہو، تمہارے جیون کی شوبھا کب بڑھے گی؟ بابا کے جیون میں تو ہر روز نیا دن ہے۔ تمہاری شوبھا کب بڑھے گی؟ بابا کے جیون میں تو ہر روز نیا دن ہے۔ تمہارے جیون میں نیا دن کب آئے گا؟ صبح کی چائے سے لے کر رات کی نیند لینے تک۔ اتنا ہی نہیں تو
कर्म विमोचन का जाप तक आपका सब कुछ आदत से चल रहा है। कर्म विमोचन की जाप तक आपका आदत से सब कुछ चल रहा है। संकल्प कौन, तुम कौन और जाप कौन, ये मालूम नहीं। इसका मतलब समझ गए? यानी जो तुम्हें दीक्षाएं दी हैं उससे पहले संकल्प कराया है, तो संकल्प में तुमने एक वचन दिया है। प्रेसिडेंट वोट लेता है ना, दिलाता है ना मिनिस्टरों को, तो ऐसी वहां पर अंगार दान के ऊपर जब ये थी तो दादा एक एक आदमी को उसमें वो डालते थे लोबान, और एक एक आदमी से कहते थे कि इसके ऊपर इतना ऊंचा हाथ करके और ये संकल्प करो। ये मेरे पास सब लिखे संकल्प, मेरे पास सब लिखे हुए। यार नैयर क्या करें, ये जो लिटरेचर है मेरे पास, इसको कैसे प्रिंट करा है? अभी जो हिंदी वाला है नहीं, मेरे पास मैंने तुम्हें दिखाया कितना है, ये पढ़ रहा हूँ, यही बहुत है। ये सब भक्तों उन देवी देवता नहीं, ये हाजी सूफियों की मुलाकातें हैं ये। बाबू जी उसको जोगिंदर को बोलूंगा कि वो मुझे भेज दे, उसने मुझे ईमेल भेजी नहीं है। उसने ईमेल मुझे दिया नहीं बाबू जी, भेजा नहीं अभी कागज। चलो जरा याद रखना, तुम अपनी से जब मिलोगे हाँ जी तो बात करेंगे, अभी धीरज के सामने नहीं करते। संकल्प कौन और तुम कौन और जाप कौन, ये मालूम नहीं। अपने यहाँ भक्त हैं, उनकी माँ को जाप की इतनी आदत है। आप अपने यहाँ भक्त हैं, उनकी माँ को जाप की इतनी आदत है कि रात को नींद में भी उनकी उंगली हिलती है। क्या ऐसा जाप ऊपर गिना जाता है? क्या ऐसा जाप ऊपर भी गिना जाता है? तुम भी पूछ सकते हो कि इतना तुम्हारा नाम लिया, फिर रोटी क्यों नहीं मिलती? आज तुम ये भी पूछ सकते हो भगवान से कि इतना तुम्हारा जाप किया, फिर रोटी क्यों नहीं मिलती? कई वर्ष पहले ख्वाजा साहब आते थे, ख्वाजा बंदे नमाज, कई साल पहले ख्वाजा साहब आते थे, तब उनकी गर्मा गर्म बातें सुनते हुए घबराने वाले भक्त आज हमसे भी डरते हैं। इतने वर्षों बाद भी कभी मन में नहीं आया कि बाबा के नजदीक जाकर मोहब्बत करें। इतने बार भी कभी नजदीक जाकर ये तुम्हारे मन में नहीं आया कि बाबा के पास जाकर मोहब्बत करें। इतने वर्षों के बाद भी डरने की आदत नहीं जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि टेलीफोन पर बात की और कहा कि बाबा बोल रहे हैं, टेलीफोन पर बात की और कहा कि बाबा बोल रहे हैं, तो ये भक्त ठंडा होकर हाथ से टेलीफोन गिर जाएगा, इस भक्त के हाथ से टेलीफोन गिर जाएगा। हम इतने तुम्हारे लिए, हम इतने तुम्हारे लिए मजबूर हैं। तुम चलते हो, वह आदत हमारी नहीं। जैसे तुम चलते हो रोजाना, वो आदत हमारी नहीं। परमात्मा का नाम लेने की आदत हमने आपको लगाई है, लेकिन अन्य ढंग से बातें तुमने ही लगाई हैं, फिर भी तुमने दूसरे तरीके से बातें उसमें जोड़ी हैं। यहाँ शाम को आने के लिए कभी देर होती है, फिर इसे या उसे नमस्कार कर धोती पहनकर दौड़ते दौड़ते आकर आरती को बैठना, ये तुम्हारी आदत है। ये तुम्हारी आदत है। इस भाग दौड़
اس بھاگ دوڑ میں کبھی بھول سے اپنے گرو بھگنی مہیلا کی سفید ساڑی دیکھی تو بھی دھوتی سمجھ کر پہن لو گے، تب بھی سمجھ ہی لی نا، تب بھی دھوتی سمجھ کر پہن لو گے۔ آج کل تو دھوتی ہے ہی نہیں، آج کل تو شرارہ ہے۔ پہن لو گے۔ خود کو اطمینان نہیں کہ کام کے کارن دیری ہوئی، اس لیے ہاتھ پاؤں دھو کر ایسے ہی آرتی کو بیٹھیں۔ ایک بار ایسے ہی بیٹھ کر دیکھو کہ آرتی کا لابھ ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ کو کھچڑی، سابودانہ اور مونگ پھلی کی کھچڑی کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے آپ کے ورت اپواس بند کیے۔ آپ کو عادت ہو گئی ہے کیونکہ وہ ورت اپواس میں کھاتے تھے۔ جب کبھی دادا کے یہاں جاتے تھے تو 2 چیزیں ملتی تھیں، پوہا، سابودانے کی کھچڑی، اور یا ایک اور ہوتا ہے بوائلڈ ہوتا ہے، یہ چیزیں کھانے کو ملتی تھیں بس ناشتے میں۔ ورش میں ایک بار ملتے ہیں، وہ بھی عادت سے۔ ہماری تو بکواس چلے گی، بند کرو کہا تو بھی وہ بند ہونے والی نہیں۔ یہ بابا کہہ رہا ہے ہماری تو بکواس چلے گی، لیکن اگر تم نے کہا بند کرو تو بھی نہیں، وہ چلے گی۔ دکھ میں تم نام لگاتے ہو، میں دعا دیتا ہوں۔ دکھ میں تم نام لگاتے ہو، میں دعا دیتا ہوں، لیکن تمہارے دکھ کو بھی معلوم نہیں کہ میں دکھی ہوں۔ لیکن تمہارے دکھ کو بھی معلوم نہیں کہ میں دکھی ہوں۔ ایسا کہنے کی اس آدمی کو عادت ہے، عطا تمہارا کام نہیں بنتا۔ تمہارا اپنے گدھے پر مال رکھ کر بازار لے جاتا ہے، بوجھ اٹھا کر، تمہارا گدھا لے جاتا ہے، بوجھ اٹھا کر چلنے کی گدھے کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ گھر لوٹتے وقت پیٹھ پر بوجھ نہیں ہوگا تو وہ نہیں چلتا۔ سمجھ گئے؟ پیٹھ پہ بوجھ نہیں ہوگا تو میں نہیں چلتا۔ پھر کمہار اس کے پیٹھ پر 2 بھی پتھر رکھتا ہے تب وہ چلتا ہے۔ تمہاری بھی یہی حالت ہے۔ گدھے کی پیٹھ پر جیسے 2 پتھر، ویسے آپ کو ادھر ایک سنکلپ اور ادھر دوسرا سنکلپ دیا ہے، لیکن آپ کو ابھی تک معلوم نہیں کہ پیچھے چینی کا بوجھا ہے یا مٹی کا۔ سنکلپ چینی کا بوجھا ہے یا مٹی کا بوجھا ہے؟ سمجھ گئے اس کا مطلب؟ یعنی تمہاری زندگی تارنے والا ہے وہ سنکلپ۔ کئی سال پہلے کی ایک کہانی ہے۔ ایک راجا تھا، وہ بادل سے ڈرتا تھا۔ شکار کو جاتے سمے دربار کے پنڈت نے کہا کہ آج بادل نہیں ہوں گے تو ہی وہ شکار کرنے جاتا۔ ایک دن راجا شکار کرنے نکلا۔ راستے میں ایک کمہار گدھا لے کر لوٹ رہا تھا۔ راجا نے پوچھا، مال بیچے بنا ہی گھر کیوں لوٹ رہے ہو؟ کمہار نے کہا، ابھی بادل آنے والے ہیں اس لیے لوٹ رہا ہوں۔ راجا کو اس کی بات جچی نہیں، کیونکہ شکار کو جانے سے پہلے پنڈت نے کہا تھا آج بادل نہیں آئیں گے، لیکن تھوڑی دوری پر ہی جاتے ہی بادل نکلے اور راجا گھبرا کر لوٹ پڑا۔ انہوں نے دربار کے سبھی پنڈت کو کام سے ہٹایا اور سبھی کماروں کو فرمان بھیج کر دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سب کمار ڈرتے ہوئے دربار آ گئے اور کہنے لگے، کسی نے بھی بادل کے بارے میں راجا سے نہیں کہا تھا، لیکن آخر میں جس کمار نے یہ بات بولی تھی اسے راجا نے پہچانا اور اسے دربار کا پنڈت بنایا۔
اسے پوچھا کتنی تنخواہ چاہیے؟ دربار کے پنڈت واقعی پنڈت تھے، اس لیے انہیں 500 روپے تنخواہ لینے کے لیے راضی ہوا۔ اب کمہار دربار کا پنڈت بنا۔ ایک دن راجا نے اس نئے پنڈت کو بادل کے بارے میں پوچھا، تب اس نے کہا کہ خادم صرف 10 منٹ میں آپ کو بتاتا ہے، خادم صرف 10 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایسا کیوں؟ پوچھنے سے اس نے بتایا کہ میرا گدھا ڈھونڈنا پڑے گا اور گدھے کے کان دیکھنے پڑیں گے، بادل آنے والے ہوں گے تو گدھا اپنے کان موڑ لیتا ہے گدھا اپنے کان موڑ لیتا ہے، اندر کی اور موڑتا ہے یا ٹیڑھا کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی راجا نے کمہار کو نکال دیا اور اس گدھے کو اپنے دربار کا پنڈت بنایا نکال دیا اور اس گدھے کو اپنے دربار کا پنڈت بنایا۔ راجا کی ایسی حالت کیوں ہوئی؟ کارن بچپن سے راجا کو ڈرنے کی عادت لگی تھی۔ ہمارے دربار میں تم لوگوں نے تمہارے جیون کے ایسے گدھے لا کر کھڑے کیے ہیں، ہمارے دربار میں تم لوگوں نے تمہارے جیون کے ایسے گدھے لا کر کھڑے کیے ہیں، وہ گدھے جو بولتے ہیں وہ تمہیں سچ لگتا ہے اور میرا کہا سچ نہیں لگتا۔ میں نے آپ کو کہا کہ جتنے سنکلپ ہیں اتنے ویڑے لگانے چاہیے۔ ایسا سنتے ہی من میں وچار آتا ہے تم 5 سنکلپ کے 5 ویڑے لگانے سے مجبور ہو اور ہم آپ کو ملنے سے مجبور ہیں اور ہم آپ سے نہ ملنے سے مجبور ہیں۔ تمہارا من ہمارے لیے صاف ہے۔ سنیما کا پہلا شو دیکھنے کے لیے 10 روپے خرچ کریں گے، سنیما کا پہلا شو دیکھنے کے لیے 10 روپے خرچ کریں گے، لیکن ویڑا لگانے سے مجبور ہو، ویڑا لگوانے کو مجبور ہو۔ اسی کارن خدا نظر آ کر بھی نہیں دکھے گا، اسی کارن خدا آ کر بھی نہیں دکھے گا۔ 5 آنے 1.25 روپیہ ویڑا لگا کر تمہیں بابا کو ملنے کی عادت ہے، وہ بابا کو ملنے کا ٹکٹ نہیں ہے، وہ بابا کو ملنے کا ٹکٹ نہیں ہے، وہ گدی کی سمبھاونا ہے۔ ادھر کا پھول ادھر چڑھا تو آپ کو پسند نہیں آتا، کیا پھول نے کبھی انکار کیا ہے؟ پھر پھول چڑھانے والوں کو انکار کیوں؟ دیوی کو جو جس پھول سے سجایا وہی پھول اٹھا کر ان دیوتاؤں کو دو گے، تم نہ کہو گے، کیونکہ اب وہ پھول نرمالے ہوا ہے، یعنی نرمالے وہ پھول اتارا ہوا ہے۔ تو دوسری تصویر کو کیسے چڑھائیں؟ ایسا چڑھانے کے لیے کیا پھول نے کبھی انکار کیا ہے؟ واقعی پھول نے اپنے آپ گرنا چاہیے۔ تکارام مہاراج نے کہا ہے، باجے پاؤل آپولے منے مانگے کون آلے، یہ مراٹھی میں ہے۔ اپنے ہی پیروں کی آہٹ سے گھبرا کر ایسا سوچنا کہ میرے پیچھے کوئی لگا ہے۔ اوپر آواز سنی تو ہم نے نیچے جھانکا تو آپ ہی چلا رہے ہیں یہ نظر آیا، نشچے کر کے آپ نے سگریٹ چھوڑی، اس کی سوا ہمیں انیہ باتیں بھی چھوڑنی ہیں۔ اس وشے پر آپ نے غور نہیں کیا۔ پیچھے کونے میں بیٹھ ایک بھکت کو میں نے سامنے بلایا، تب اپنے گرو بندھو نے من میں وکلپ آیا، اس بھکت کے سامنے بیٹھنا ہے
لیکن ہمیں تمہارے سامنے نہیں بیٹھنا، لیکن ہمیں تمہارے سامنے، اس کے وچار آیا بھکت کے من میں، لیکن ہمیں تمہارے سامنے نہیں بیٹھنا، ہم سامنے بیٹھیں گے، ہم سامنے بیٹھیں گے اور سامنا کریں گے۔ دوسرے بھکت کی جیب سے بابا سگریٹ پیتے ہیں، دوسرے بھکت کی جیب سے بابا سگریٹ پیتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی فقیر آتے تھے تو وہ سگریٹ یا کوئی بیڑی مانگتے تھے۔ دوسرے بھکت کی جیب سے بابا سگریٹ پیتے ہیں، لیکن میں نے لائی ہوئی نہیں پیتے، ایسا وکلپ آنا ٹھیک نہیں۔ اس جنم کو آپ اور من خراب کیا، بابا نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے پاس سبھی کے لیے محبت ہے، بچہ ہے اس لیے ایسی غلطی کر رہا ہے، ایسا کہنے والا خدا اور کہیں نہیں ملے گا۔ بچہ ہے غلطی کر رہا ہے، ایسا کہنے والا خدا اور کہیں نہیں ملے گا۔ تم اچھے نہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں یہاں بٹھایا، بری سے بری باتیں ہوتے ہوئے بھی تمہارے بغیر ہم کو بے چینی ہوتی ہے۔ یہ 5 ورش میں سکھایا۔ رات کو سندل کا پرساد دیتے ہیں، لیکن کئی بھکتوں کا پرساد یعنی دعا دوسرے ہی دن صبح 5 بجے واپس آتا ہے۔ ان کے گھر میں ایسی کیا بات ہے کہ میرا پرساد وہاں رہنے سے انکار کرتا ہے؟ میرے پہاڑ پر جو بھکاری ہے، ان کا حضور کا درگاہ کلیان بامبے میں ہے۔ میرے پہاڑ پر جو بھکاری ہے ان سب کو میں 12 بجے روٹی دیتا ہوں، وہ پہاڑ پر روٹی مانگتے ہیں، اور آپ گھر میں اور آپ کے گھر میں ہم دعا دیتے ہیں، آج دیں گے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ 5 سنکلپ کے 5 بیڑا نہیں لگا سکتے تو ایسا صاف کہہ دو کہ بابا میں بیڑا لگانے کے لیے مجبور ہوں۔ ایسا کہنے سے معاملہ ختم ہوتا ہے، لیکن ایسا کہنے کے بدل سب لوگ 5 بیڑا نہیں لگا سکیں گے، یہ کہنا مطلب سب کو ساتھ لے کر خود چھپنا چاہتے ہو۔ تم دوسروں کے لیے کہتے ہو لیکن خود کو چھپانا چاہتے ہو۔ 5 بیڑے لگانے ہیں، اس لیے تم 3 دن سے پریشان ہو، اور کل کسی سے 10 روپے قرضہ لینے والے ہو۔ ایسا کیوں کہتے ہو؟ ہم تمہارے لیے خدا کے دربار سے قرضہ لاتے ہیں، اور یہاں تم پہلے ہی کسی اور سے قرضہ لیتے ہو۔ ہم خدا کے دربار سے تمہارے لیے قرضہ لاتے ہیں اور تم یہاں پر کسی اور سے لیتے ہو۔ تمہاری پریشانی بابا جانتے ہیں۔ بیڑا نہیں لگایا تو کیوں نہیں لگایا یہ بابا جانتے ہیں، اور بیڑا لگایا تو کیسے لگایا یہ بھی بابا جانتے ہیں۔ دھیرج میں ایک سیمینار میں گوا گیا تو میرے یہاں پر مسز تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے میرا ٹکٹ لیا اور میں وہاں پر گوا ان کے ساتھ میں گیا۔ تو جب میں واپس آ رہا تھا، جب میں ان کے ساتھ شام کو وہاں جا رہا تھا گوا سینٹر میں، تو مجھے ایک پرس مل گیا، اور اس پرس میں قریب 1200-1400 روپے تھے۔ تو جب میں گوا پہنچا تو شام کو دادا نے پرسنل ملاقات شروع کری۔ دادا مجھے اپنے سینٹر کے میں ہی رکھتے تھے،
جب وہاں ملاقات شروع کری تو دادا نے کہا کہ کتنے پیسے لائے ہو؟ میں جھوٹ بولا. میں نے کیا کہ ان مسز نے میرا ٹکٹ لیا ہے اور جانے کے پیسے ہیں میرے پاس. دادا نے کہا اچھا دیپک ان کو 500 روپے اور دے دو گھر کے خرچے کے لیے. تو میں نے کہا کہ سر صبح کو دادا نے کیا وہ 500 روپے تم رکھو، وہ تمہارے جانے کے ٹکٹ کے پیسے ہیں وہ بھی تم رکھو، مگر ایک ویڑا لگاؤ 11 روپے 1.25 روپے کا. تو میں نے ویڑا لگایا. تب دادا مجھ سے بولے یہ پیسے اچھے نہیں لگ رہے ہیں لیکن چوری کے پیسے ہیں. تب بھی بیوقوف کی طرح جھوٹ بولا، نہیں دادا یہ تو میرے اپنے ہیں. ان کے اچھا چلو دیکھیں گے، کل دیکھیں گے. دوسرے دن وہاں پر شکتی پیٹھ کے اوپر 2 بھکاری مانگنے آئے. دادا نے کہا بابو جی ذرا اپنے پاس سے انہیں 1-1 روپیہ دے دو. تو میں نے دادا میں نے دیا تو اس میں سمجھ گیا دادا جاننا چاہتے ہیں. میں نے اگر دے دیا تو یہ میرے جانے کا ٹکٹ کا پیسہ کم ہو جائے گا. بولے اچھا. رام بابو سے کیا کہ انہیں پیسے دے دو دیں گے یہ، وہ بھی انہوں نے کر لیا. اس کے بعد 2 روز کے بعد جب چلنے لگے تو انہوں نے سب کے سامنے بلایا کہ بابو جی ذرا یہاں آنا. ان بابو جی کا جھاڑا لو، جتنے پیسے نکالو ان کی جیب سے. تو نکالے تو 700-800 روپے تھے اس میں. تو میں نے کہا کہ یہ پیسے ایک سڑک کے اوپر ایک پرس پڑا تھا اس میں تھے میں نے، تو میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ یہ جا کے گھر پہ خرچے کے کام میں آ جائیں گے، یہاں تو آپ جاتے وقت دو گئی. تو دادا نے بڑی موٹی گالی دی، اتنی موٹی کہ میں یہ کہہ نہیں سکتا، لیڈیز بیٹھی ہیں یہاں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تیری جیب میں کیا ہے اور تیرے گھر پہ تیرے پرس میں کیا رکھا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو تجھے پرس ملا ہے یہ سب بابا کے پاس رکھ اور سب غریبوں کو بانٹ دے. نہیں تو نے اگر کھایا تو تجھے یہ ہضم نہیں ہوگا، تو تجھے لوز موشن ہوں گے، پھر تجھے بخار آئے گا، پھر تجھے یہ ہوگا، پھر تجھے یہ ہوگا. ایسا یہ گرو مارگ ہے. اور دھیرج یہ بات دادا نے کب کہی؟ جبکہ وہاں 200 آدمی اکٹھے تھے. تب مجھ سے پوچھا کہ تجھے شرم آئی نہیں آئی؟ میں نے بھی بے پناہ شرم آئی. ویڑا لگانے کی عادت لگی ہے. آپ کو لگتا ہے ویڑا یہ ٹکٹ اور پروان ہے، آپ کا خیال غلط ہے. محبت یہی یہاں کا پروان ہے، محبت یہی یہاں کا پروان ہے. سمجھ گئے؟ پروان یعنی یہاں جو کچھ بھی ہے وہ محبت سب کچھ ہے، باقی کچھ نہیں. کوئی آرتی ہے نا، محبت کے داتا زمانے کے مالک میرے سائیں بابا کی مہما نرالی. محبت یہی یہاں کا پروانہ ہے. تم جوت بننا چاہتے ہو، آرتی کی جوت بننا چاہتے ہو یا اس کا اجالا، جوت بنو گے تو دنیا کو اجالا دینا پڑے گا.
جوت بنو گے تو دنیا کو اجالا دینا پڑے گا. جوت بجھ سکتی ہے لیکن ہم نہیں، کیونکہ دنیا کے پہلے خدا نے ہمیں جلایا ہے. دنیا کے پہلے خدا نے ہمیں جلایا ہے. اس کا مطلب سمجھ گئے؟ دنیا کے پہلے خدا نے ہمیں جلایا ہے. مثال کے طور پہ چھوٹے بابا حاجی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب کو کہا کہ 40 دن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلہ کھینچو، نہ کچھ کھانا ہے نہ ہے، اور کیا کرو گے؟ اللہ اللہ بولو گے. انہوں نے کیا. تو 40 دن کے بعد جب وہ چلہ ختم ہوا اور وہ اوپر گئے خدا سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے خدا سے پوچھا کہ میرے لیے آگے کیا حکم ہے. ان کا کہ تمہاری سیوا ہمیں بہت خوش ہوئی، ہم بہت خوشی ہیں اور ہمیں منظور ہے، لہذا تم ابھی تیسرے ست لوک میں ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تمہیں کبھی ضرورت پڑی تو ہم بتائیں گے، باقی تم آرام کرو. تو انہوں نے کیا، حضور میں نے اس چلہ کھینچا تھا، جب میں نے آنکھیں بند تھی جب، تو میں نے دنیا دیکھی تو آدمی بہت پریشان ہے، آدمی اتنا پریشان ہے، تو آپ مجھے ان کی سیوا کرنے کے لیے نیچے جانے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی. تو اللہ میاں نے کہا ہم یہی تو تجھ سے سننا چاہتے تھے، ہم تجھ سے یہی سننا چاہتے تھے کہ چلہ کھینچ کے تو نے اتنی سیوا کری ہماری، تو تو نے سیکھا کیا؟ جب نیچے آئے تو دیکھا کہ بڑا رونا دھونا ہو رہا ہے. پوچھا مجاہبوں سے کہ ارے بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ ان کے حضور آپ کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا. ارے بیگم نے ہمیں آواز دی ہوتی، ہم تو اللہ میاں کے پاس سے اس کی زندگی مانگ لیتے. چلو ہماری قبر کی جو جگہ بنی ہے، جہاں ہمارا سر ہوگا اس طرف ہمارے بیٹے کی قبر بنا دینا. ایسے اور وہ ہے قبر، اس کا بچے کا نام تک لکھا ہے. ایسے یہ صوفیوں کا راستہ ہے. جتنے صوفی ہیں یہ سب انسان کی سیوا کرنے کے لیے ہیں. اسی لیے تم نے یہ راستہ جو ہے، یہ پہلا راستہ ہے ایسا کہ جب صوفیوں نے گرو کے ساتھ میں سنبھالا ہے. کبھی رام کے ساتھ میں نہیں آئے، کرشن کے ساتھ میں نہیں آئے. اسی لیے اسے مانوتا یگ کہتے ہیں. یہ مانو کے لیے ہے یہ مارگ. تمہارے گھر میں 450 روپے یہاں آئے تو مجھے فکر ہوتی ہے. یہ سوچو بابا تمہارے سمیپ قریب نرنتر رہیں، ایسا کئی بھکتوں کے من میں آتا ہے. خدا پا لینا بڑا تکلیف کا کام ہے، خدا پا لینا بڑا تکلیف کا کام ہے. گھر میں ایک کتا رکھا تو آدھا سیر دودھ زیادہ چاہیے، زیادہ چاہیے. گھر میں 2 چوہے آئے تو تم انہیں پکڑنے کے کوشش کرتے ہو. 2 چوہے آئے ارے ذرا رام سے کہنا کافی بنا کے بھیجے گا مجھے، فون کر دو.
دو چوہا آئے تم انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہو، کتا یا چوہا آ جائے تو اس کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑا. یدی ہم تمہارے پاس نرنتر رہیں تو تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا اس بارے میں سوچو. اس کا مطلب سمجھ گئے تم؟ سمجھے نہیں؟ سنجیو اس کا مطلب سمجھے؟ یعنی ہم اگر تمہارے ایک کتے کے لیے تم 1 کلو دودھ زیادہ خریدتے ہو، اور ہم اگر تمہارے پاس رہے تو تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہوگا. وضو جانتے ہو؟ ہم ہاتھ ایسے دھوتے ہیں، وہ ہاتھ ایسے دھوتے ہیں. یدی ہم تمہارے پاس نرنتر رہے تو تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا اس بارے میں سوچو. پانڈو رنگ وٹھل بھگوان کے درشن کے لیے گئے تھے، لیکن پانڈو سفید نظر آیا کیونکہ وہ کالے تھے، لیکن پانڈو سفید نظر آیا. سفید میں سب رنگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایک ہی رنگ نظر آتا ہے، پانڈو رنگ. مطلب جس کے جیون میں سفید ہے وہ سنسار کرتے ہوئے اتنے مجبور بنے، اور ہم بھی ساتھ آئے تو کیا ہوگا؟ اور ہم بھی ساتھ آئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے درشن سے کوئی خوش نصیب نہیں بنتا، ہمارے درشن سے کوئی خوش نصیب نہیں بنتا. ہم 24 گھنٹہ تمہارے پاس رہیں تو تم پاپ نہیں کر سکو گے، اور پورن بھی تم نوکری بھی نہیں کر سکو گے، اور پوجن بھی نہیں کر سکو. اگر ہم تمہارے پاس رہیں نہیں کر سکو گے. دن میں کئی چھڑ ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سچ ہے، یہ بالکل سچ ہے. دن میں کئی چھڑ ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت ایسی بات نہیں کرنا، ایسے مجھے تمہیں بتانا پڑتا ہے، ایسا تمہیں بتانا پڑتا ہے. واقعی بابا جیون میں نہ ہوتے ہوئے بھکت نے ایسا مان لیا کہ بابا ان کے پاس ہیں اور نوکری چھوڑ دی، تب وہ شیطان بنا. ہم جیون میں نہ ہوتے ہوئے بھی آپ اتنے شیطان بنتے ہو تو میں خود تمہارا جیون میں آنے کے بعد تم کتنا شیطان بنو گے. صوفیوں کی ملاقات جو ہے وہ بہت ہی یہ لے اس کو آگے بتائیے. جی کوئی سوال کریے. یہ بڑی ٹوٹی ہوئی ملاقات ہے، لیکن اس کی سمجھ کے لیے اسے کئی بار پڑھنا پڑے گا. جی ہاں، جو مجھے سمجھ آیا اس میں کہ جو ہماری سیوا ہے اس میں کوئی औपचारिकता نہیں رکھنی ہے، ہمیں خالی بھاव رکھنا ہے. ہم لوگ ادھکتر औपचारिकता ہی کرتے ہیں اور بھاو نہیں رکھتے ہیں، چاہے وہ آرتی ہو، چاہے سادھنا ہو یا سیوا ہو. دھیرج اس کی میں تمہیں ایک ہی بات بتا سکتا ہوں، یہ سب جنے سننا. جب کیلاش کالونی میں سینٹر کھولا تو دادا وہاں پر مجھے ملنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے یہاں سینٹر کی استھاپنا کروں گا، اور تم
بابا کا ایک فوٹو خرید لاؤ اور اسے فریم کرا لو. تو میں چاندنی چوک گیا اور گرین پارک گیا کہ یہاں پر یہ اس کے سامنے، یعنی مطلب اتنی جگہ گیا، مگر کہیں پر مجھے سائیں بابا بھائی یہ کون ہے؟ یہ تو میں کب کی بات بتا رہا ہوں، میں 1907 یا 8 کی، نہیں 1912 یا 13 کی یہ بات ہے. تو ہوتے 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 4 بج گئے مجھے، اور میں جب آیا تو لودھی روڈ کے اوپر ایک مندر بنا تھا، تو وہاں پر ایک کپڑے کی ایک فوٹو ٹنگی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کپڑے کی فوٹو تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک فوٹو اور ہے، وہ میں دے سکتا ہوں، لیکن 11 روپے دینے ہوں گے آپ کو، یہاں کے کیش باکس میں ڈالنے ہوں گے. میں نے کہا میں دے دوں گا آپ کو 11 روپے. تو تم نے دیکھا ہوگا ایک فوٹو ہے جو اس کے پیچھے بابا کے سانپ بنا ہوا ہے ایسے. تو میں اسے لے آیا، صبح کو دادا ہے، دادا، دیپک، لکشمن راؤ اور ایک واجپئی تھے گوا کے، یہ 7-8 آدمی آئے. تو دادا سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیا کھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا چولہا جلاؤ گے کیا؟ تو میں کیوں بتاؤں، بھابھی کو بلاؤ. تو مسز ورما کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ بینگن کا بھرتا اور کچوڑی چاہیے مجھے، آلو بھر کے، بینگن کا بھرتا اور کچوڑی چاہیے آلو بھر کے. تو میں وہاں بیٹھا، دادا نے کہا کہ فوٹو لیا ہے، میں نے دکھایا، بولے یہ کیا فوٹو ہے؟ بابا تو کبھی ایسا فوٹو میں بابا نے کبھی بننے ہی نہیں دیا. تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ تو بولے چلو اسی میں کرتے ہیں. پھر دادا نے وہ فوٹو رکھی اور پوجا کری، 7 آرتیاں کری، اس کے بعد کھانا کھانے بیٹھے. تو دادا نے مجھ سے پوچھا کہ باؤ جی اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کھانے سے پہلے، میں تمہارا ان کھاؤں اس سے پہلے تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تم نے بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں، لیکن آج تمہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، میں وہ دوں گا. تو میں نے بتایا گدھے پر میں کیا پوچھا، کہا ان سے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے کہ میں شرڈی بابا کے درشن کری آؤں. تو انہوں نے کہا دھت تیرے کی، ایسے دھت تیرے کی، شرڈی گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، یہ شرڈی جا رہا. سمجھ گئے سنجیو؟ ہاں، شرڈی گھر میں بیٹھی ہوئی، یہ شرڈی جانا چاہتا ہے. بھابھی کھانا لگاؤ، کھانا کھاتے ہیں. اس سے بات کرنا بیکار ہے گدھے سے. تو بھائی ایسی پوجا کریے یار. اس لیے آج انہی کی بھکتی سے یہی تو یہ جو میں نے تمہیں صبح اس سے جو پویم سنائی، جگر جو تو نے پایا ہے ماشاء اللہ کیا کہوں، ماشاء اللہ کیا کہوں، وہ جو تیری چاہت میں سمجھتے ہیں تجھے خوب، وہ جو تیری چاہت میں سمجھتے ہیں تجھے خوب، تمنا یہی ہے دعا پائیے خدا کی. ایسی
یہ آرتی ہے. چلو اب آپ لوگ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. چیئرس. بولو بھائی. یوگیش بھیا بولے. کوئی تو سوال کرو. وہ دھیرج کا ڈپارٹمنٹ ہے. وہ دھیرج کا ڈپارٹمنٹ ہے. کیا چیز؟ سمجھ تو بعد میں آتی ہے. کوشچنس کرنا دھیرج کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیں سمجھ تھوڑی دیر بعد میں آتی ہے. بیوی کے پاس بیٹھا نہیں تو بڑی موٹی گالی دیتا تجھے. آج گروور صاحب نہیں آئے. وہی تو بول رہے تھے. یوگیش بھائی ویڈیو آن کرو 1 منٹ کے لیے. فوٹو آن نہیں کیا ہوا انہوں نے، بول تو وہی رہے تھے. یوگیش بھیا نیلم سائفون یوگیش گروور ہیں تو. ہاں ان کا فوٹو نہیں آ رہا. وہ یہاں سے کروں اپنا ادھر ہی سے کریں گے. وہ یوگیش بھیا آپ آن کرو، کوئی بات نہیں. بند کر دو چلنے کو. بند کر. ہاں بند کر دو. یوگیش کو آن کرو ذرا. وہ وہاں سے کریں گے، اپنے آپ ہی کریں گے. وہ خود ہی کریں گے اپنے آپ. آ گئے. ان کے دیکھے سے جو آتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے. ایک ٹی شرٹ پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں دکھ رہا ہے بھائی سب کو؟ اس پہ لکھا ہوا ہے زوم. یہ بند کر دو اس کو.